ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ناموس مصطفیٰ پہ دل و جان وار دو ناموس مصطفیٰ پر دل و جان وار دو گستاخ جو ملے تو بلا خوف مار دو من سب نبیاً فاقتلوه من سب نبیاً فاقتلوه سبحان اللہ حضور کی عزت پہ حرف نہ آنے پائے حضور کی عزت پر حرف نہ آنے پائے بس زندگی اس دھن میں گزار دو خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت وسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت حضور جان رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینت بزم کائنات روح کائنات جان کائنات بلقی جان جہان کائنات حضور کا حسن و جمال اللہ اللہ ہر ایک رنگ ہے بے مثال اللہ اللہ فرشتے بھی بڑھ کر سلامی کو دوڑے آیا وہ شاہ خوش فصال اللہ اللہ چہرے پہ واللیل زلفوں کے حالے مصور کا وہ دلکش خیال اللہ اللہ جسے دیکھا اسے غنی کر دیا نظر اللہ اللہ خیال اللہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ آج کا عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن کانفرنس بسلسلہ 18واں جلسہ دستار فضیلت جو مرکز اہل سنت جامع مسجد فاروق اعظم میں مدینہ شریف کا جو فیضان بٹ رہا ہے فیضان مدینہ اس کے اندر انعقاد پذیر ہے استاذ الحفاظ مجاہد اہل سنت وعمل عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شہباز صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور ادارہ کی تمام منتظمین بالعموم اور بالخصوص باجوہ صاحب سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس ادارے کو مزید برکات سے مالا مال فرمائے حضور علیہ السلام کی شفقتوں سے مزید خاص حصہ عطا فرمائے میں دیکھ رہا ہوں کہ جن
گھروں کے بچوں کو اور جن والدین کے بچوں کو اللہ نے قرآن شریف کے لیے چنا ہے، اللہ نے ان کو ظاہری حسن سے بھی ایسا مالا مال فرمایا ہے کہ ان کے چہرے آج خوب چمک رہے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جن کے بچوں کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اس گلی، اس محلے میں سے اس گھر کو چنا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، بلکہ کیا بات ہے کہ اس محلے میں بہت سارے لوگ تھے لیکن ایک کو چنا گیا جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا۔ ایک ہے جسے چنا گیا، جسے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اپنی کتاب کے لیے اور اپنے نور کے لیے منتخب فرمایا۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، بہت سارے بچے دنیاوی تعلیم بھی لیتے ہیں، سکول اور کالجز میں بھی جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کو جو بچے مدرسہ میں آتے ہیں یا جاتے ہیں اور جو بچے سکول یا کالجز جاتے ہیں، انہوں نے، سکول والوں نے اپنا بستہ پیچھے لٹکایا ہوتا ہے اور 10 والوں نے اپنا بستہ سینے سے لگایا ہوتا ہے۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، پیچھے لٹکانے والوں کا علم پیچھے رہ جائے گا اور آگے جنہوں نے سینے سے لگایا ان کا علم ہی آگے جائے گا۔ قبر میں یہی علم نفع مند ہوگا، فائدے مند ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس اعتبار سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ قابل رشک ہوں گے۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ حدیث شریف سنی ہوگی، برکت کے لیے میں بھی اذان دینا چاہتا ہوں۔ قابل رشک لوگ ہوں گے اور دیکھنے والے پوچھیں گے یہ لوگ کوئی غوث نہیں، نبی ہیں، ولی ہیں؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے لا، لا واللہ لا، نہیں۔ فرمایا یہ نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، غوث بھی نہیں، قطب بھی نہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ خوش بخت والدین ہیں کہ دنیا میں جن کے بچوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور پھر اس پہ عمل کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور عمل کے زیور سے وہ آراستہ ہوئے، یہ وہ والدین ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ اس لسٹ میں، والدین کی لسٹ میں، حفاظ کی لسٹ میں، جن کے والدین ممبروں پہ ہوں گے، میرے اور آپ کے نبی کے ماں باپ کس ممبر پہ ہوں گے؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور کے والدین کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہوگا۔ تو اس پر میں صرف آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ غور فرمائیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، ماشاءاللہ یہ بچے آج 18واں اللہ کے فضل سے جلسہ ہے اور بہت بڑا ورک ہے، بہت بڑا کام ہے۔ آپ کے قرب و جوار میں ایک محدود ادارے میں اور محدود خرچ پر آپ دور دور تک دیکھیں، اتنا کام نہیں ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ دیگر ادارے بھی اہل حق کے، اہل سنت کے، یہ نہیں کہ قابل تعریف نہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن قرب و جوار میں ہمارا مطالعہ بھی ہے کہ محدود وقت میں اور محدود خرچ پر، یہ ادارے پر زیادہ خرچ نہیں،
لاکھوں روپیہ سالانہ خرچ نہیں ہو رہا، بہت محدود خرچے پر بہت اچھی پروگرس دے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا رزلٹ ہے آپ۔ لیکن میری گزارش ہے کہ یہ پہلی سیڑھی ہے۔ والدین تشریف فرما ہیں یا جن کا آگے ذہن ہے بچوں کو قرآن شریف حفظ کرانے کا، اب ضرور کرائیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب دیکھیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ۔ اللہ اکبر، کہ وہ الذین، بولیے، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اقامت اور اس کے ساتھ متصل جو ذکر کیا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہاں پر صوفیاء نے لکھا ہے کہ مال صرف یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ ہے، فرمایا رزق آپ کی اولاد بھی ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں اولاد کو خرچ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کتنا بڑھائے گا، کتنا بڑھائے گا، اللہ اکبر، اتنا بڑھائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایک دانہ جس طرح بویا اور 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانہ ہے، اور 7 سٹوں سے 7 بالیوں سے 700 دانہ ہو گیا۔ ایک روپیہ جس نے خرچ کیا اللہ اس کو 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 700۔ لیکن اگلی پھر کیا کر دی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا بڑھا دیتا ہے، 1400 کر دیتا ہے، لیکن آگے پھر بے حساب دے دیا، واللہ واسع علیم، پھر وسعت دے دی، جتنا اخلاص ہوگا اتنی اللہ برکت دے، لیکن کم از کم ایک کے بدلے 700 دے گا۔ یہاں پر ایک بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر تو اپنی اولاد سے ایک بچہ قرآن کے لیے اللہ کے راستے پہ خرچ کرے گا تو پھر تو اندازہ لگا کہ تیری نسل میں اضافہ کتنا ہوگا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ تو نے ایک بچہ دیا نا اللہ کو، اور ایک کے بدلے 700۔ تیری نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، تیری نسل کٹے گی نہیں۔ اور جو چاہتا ہے، میں اس کا عظمت قرآن کانفرنس میں یہ محبت کے ساتھ درویشوں کا خادم ہونے کی حیثیت سے، اپنی ذاتی حیثیت تو نہیں، نسبتوں کی وجہ سے بول رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ قیامت تک تمہاری نسل رہے تو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے رہو، تمہاری نسلیں بانجھ نہیں ہوں گی، تمہاری نسلوں کے اندر بے اولاد حضرات نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ خرچ کرنے والوں کو کتنے گنا دیتا ہے۔ تو تو نے 1000 روپیہ نہیں دیا، تو نے اپنا ایک بیٹا دیا ہے قرآن حفظ کرنے کے لیے، اور قرآن شریف حفظ کرنے کے لیے جب تو نے دے دیا وقف کر دیا، وقف کر دیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جب آپ نے وقف کر دیا تو پھر جس مالک کے راستے میں دیا ہے وہ مالک نسلوں تک فیضان جاری کرے گا۔
ایک بزرگوں نے بے اولاد حضرات کے لیے یہ وظیفہ بھی لکھا ہے کہ جن کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اللہ سے بہت سارے ایسے وعدے معاہدے ہیں، وہ نفل پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ منت مانے کہ یا اللہ میرا بچہ ہوا تو میں تیرے رستے میں اتنا خرچ کروں گا، مختلف طریقے ہوتے۔ لیکن ایک بزرگوں نے بڑی خاص بات لکھی ہے، فرمایا کہ ارادہ کرے کہ میرا بچہ ہو تو اس کا ایک تو نام تیرے محبوب کے نام پہ رکھوں گا، اور دوسرا قرآن کا حافظ اور عالم بناؤں گا، تیرے دین کا خادم بناؤں گا۔ فرمایا بڑی جلدی یہ منت پوری ہوتی ہے، بہت جلدی اللہ کرم فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ نسلوں تک یہ فیضان جاری رہے، اللہ اکبر، تو اپنی اولادوں کو اس طرف لگاؤ قرآن شریف کے حفظ پر۔ اور پھر ایک اور بات بھی محبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ اکبر جل شانہ، کہ جب وقف کر دیا ہے تو پھر نیت میں یہ پورا اخلاص پورا کرو۔ اس بات کو ضرور سمجھو جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات تو تھوڑی خشک ہوگی، مشکل بھی ہوگی، لیکن یہ چونکہ تربیتی نشستیں ہوتی ہیں، آپ بچے کو قرآن شریف کے لیے ڈالیں نا، بالکل نیت میں روزی روٹی نہ رکھیں۔ معاشرے میں ایک ستم یہ بھی ہے کہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کا رخ کرایا جاتا ہے، اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے، مالی اپروچ نہ ہونے کی وجہ سے مدرسے کا رخ کرایا جاتا ہے۔ نہیں، خالصتاً تو رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے پھولوں میں سے ایک سونا پھول، یہ نہیں کہ جس کی پتی میں کوئی داغ ہے، نہ، سونا جو پھول سب سے اچھا خوشبو والا ہے، ذہن اچھا ہے، نظر اچھی ہے، اچھا حافظہ مضبوط ہے، شکل و صورت خوبصورت ہے، خوبصورت پھول اللہ کو راضی کرنے کے لیے داخل کرا دے مدرسے میں، دے دے دین کو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ عمل کر کے دیکھو، پھر اللہ اپنے وعدے کیسے نبھاتا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ روٹی کا نا، روزی روٹی کا فکر وہ چھوڑے یار، اس کو کوئی بندہ نہیں ہے نا، جتنے ہم سب بیٹھے ہیں، آج تو ستم یہ ہے کہ ممبر بھی نہیں بچ سکے، مصلی بھی نہیں بچ سکے۔ ستم یہ ہے، حب دنیا غالب آ گئی ہے، کراہت الموت، موت سے نفرت ہے، دنیا کی محبت غالب ہے، توکل جاتا رہا ہے، جا رہا ہے، بہت پتلے پتلے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا غلبہ آ چکا ہے، ایسی اندھیری آ چکی ہے کہ بڑے بڑے اونچے درخت ہم گرتے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی محبت سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر جل شانہ، حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی توبہ کا واقعہ پڑھے، یہ حضرت سری سکتی، اللہ اکبر جل شانہ، یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ کے مشائخ میں سے، آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے کہ آپ کسی کے ملازم تھے تو قحط پڑ گیا، جب قحط پڑ گیا تو آپ اس کے کام کاج کے لیے باہر نکلتے، اس کا مالک پریشان، وہ پریشان، دنیا پریشان، 7-8 سال ہو گئے قحط پڑتے ہوئے۔ ایک گاؤں میں گئے یا کسی جگہ پر گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ بڑا حشاش بشاش خوش باش ہے۔ آپ نے فرمایا بیلی بھی تو اتنا خوش ہے، ساری دنیا مر رہی ہے اور تو پریشان کوئی نہیں، تو خوش ہے؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ میں جس مالک کا نوکر ہوں نا، وہ تگڑا چودھری ہے، وڈیرا ہے، یہ تو 7 سال ہے نا، 14 سال بھی قحط پڑ جائے اس کے پاس غلہ بڑا ہے، اس کے پاس دولت بڑی ہے، تو میں کیوں پریشان ہوں کہ میرا مالک تو بڑا غلے والا ہے، بڑی دولت والا ہے، تو میں اس لیے پریشان نہیں، خوش ہوں۔ ہائے ہائے، آپ کی چیخ نکل پڑی،
فطرت تو پہلے ہی رب کی طرف سے چنی ہوئی تھی نا. چیخ نکلی, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آئی تو اس نے کہا بھئی او بندے اللہ کے تو میرے سر چڑھ رہا ہے. لوگوں نے کہنا تھا اسے مار دیا ہے, خدا کا واسطہ ہوا کیا ہے, کیا وجہ بنی؟ انہوں نے کہا کہ وجہ کیا بنی ہے میں بھولا, آج مجھے تو نے سبق دے دیا ہے. مجھے آج تو نے سبق دیا ہے کہ جس کے دنیا کے مالک کے پاس 14 سال کا غلہ ہو وہ پریشان نہیں ہوتا, تو میرا مالک تو خیر الرازقین ہے. میرا مالک تو وہ ہے کہ جو سب کو رزق دیتا ہے. کی حمد حمید لکھا تو ہر روپ وچ سما سکنا ہے, تیریاں قدرتاں تو مالکہ جان صدقے بن تھم آسمان تکا سکنا. تیریاں قدرتاں واہ سبحان اللہ بن بدلن تھی می برسا سکنا ہے. ابو جہل دی مٹھی وچ مولا کلمہ کنکریاں تی پڑھوا سکنا ہے. ادروا کے شمس دی کھل مولا شاہ منصور نو سولی چڑھا سکنا ہے. کری غالب کمزور شازور تے تو تے شہنشاہ تو بھی موا سکنا. عزازیل استاد فرشتیاں دا توق لعنت دا گلے وچ پا سکنا. ڈردا نہ کھولے مولا بیان اجمل تو تے ابابیلا تو ہاتھی مروا سکنا. فرمایا میرا مالک تو اتنا امیر ہے کہ سب امیروں کا بھی رب ہے, سب سخیوں کا بھی رب ہے, سب کو دینے والا کا شکر ہے تو نے مجھے رستہ دکھا. اس کے بعد پھر ہر شے ترک کر دی. نام حضرت سید سکتی ہوا ہے. صرف کیا تھا پتہ لگ گیا یار کہ اب دیکھیں نا, میں ایک بات تھوڑی سی خشک ہے, آپ توجہ فرمائیں. جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین, یہی فرمایا. الرحمن الرحیم, آگے اس نے صفتیں بعد میں بیان کی ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, اور پھر مالک یوم الدین ہے. پھر طریقہ بتایا کہ کس سے مانگنا ہے, کس کی عبادت کرنی ہے, کون اچھا ہے, کون برا ہے, کون سا رستہ ٹھیک ہے, کون سا غلط ہے. یہ سورہ فاتحہ میں ہے نا. لیکن سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین, تاکہ ٹیڑھ دا رولا پہلا مقاعدہ. پہلے میں اس کے لیے رزق کے لیے میں اس کو کہہ دوں دھیان سے کھڑا ہو جا, تیرا رازق میں خود ہوں رب العالمین. سب سے پہلے اپنے رازق ہونے کا اعلان کیا, رحمان ہونے کا بعد میں کیا, رحیم ہونے کا بعد میں کیا, پھر آگے تفصیل بتائیے. لیکن پہلے پالنے کا ذکر کیا ہے کہ تو پالنے کے حوالہ سے پریشان نہ ہو کہ میرے بچے کیسے پلیں گے, یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. اللہ اکبر, یہ نہ کہ انشورنس کراتا پھرے یا کیا کرے, میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا. جی یہ تجھے پریشانی نہیں ہوئی, میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے روز جو کہتا ہے کہ پالنے والا میں ہوں, تو تیرے جانے کے بعد جب تجھے پالتا ہوں تو تیرے بچوں کو نہیں پالوں گا. اللہ اکبر. روزی روٹی کے لیے کبھی بھی درس کا رخ نہ کرے. خدا رہا کوئی آگے اکاؤنٹ نہیں بنتا, بے شک حافظ بھی بن جائے. نیت ہی جب درست نہیں, داتا صاحب نے ایک مرتبہ مدرسہ بند کر دیا تھا. آپ پڑھے داتا صاحب کی, پڑھے, سارے طلباء کو نکال دیے, ایک ایک بار کو پوچھا تو کیوں آیا ہے, تو کیوں آیا. حالانکہ وہ قرون اولا کا دور تھا. حضور غوث اعظم جیسی ہستی, یہ صدری روایات ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا صاحب کے دور میں ہوتا تو حضرت داتا صاحب کے ہاتھ میں بیعت کرتا. اتنی بڑی ہستی ہیں داتا صاحب. بچوں کو بلایا بھی تو کس لیے آیا ہے, تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, رو پڑے کا مدرسہ بند کر دو. جی 150 طالب علم تھا. ہاں, کتنے طلباء تھے, بند کر دیا. حضرت وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا ان کے اندر سے روٹی نہیں نکلی ابھی. روٹی روٹی, کوئی عزت, کوئی شہرت کا طالب ہے, کوئی دنیا کا طالب ہے کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا, میں بڑا ہو کے تقریر اچھی کر لوں گا, لوگ میرے ہاتھ چومیں گے, لوگ مجھے ایسا کریں گے, لوگ مجھے ایسا کریں گے. اور میں جو چاہ رہا ہوں, میں اتنی محنت کر رہا ہوں, میں تو چاہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی فقیر ملے جو کہے کہ میں قرآن کی صحیح پڑھ رہا ہوں کہ مجھے خدا مل جائے, مصطفیٰ مل جائے. سب سے پہلے نیت کو درست کرو. مدرسے میں آنے والے اور مدرسے میں بھیجنے والے, بالکل خوبصورت بچہ بھیجو.
یہ روایت بالکل ٹھیک نہیں کہ جو کمزور ہے تو اس کو بھیج دو. کیوں جی ان کے دے نہیں چلتا تو چلو تسی چلا دیو. یہ سوچ ٹھیک نہیں. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ آپ کے سامنے یہ بھی محبت سے عرض کروں گا, اللہ اکبر جل شانہ, اچھی اگر تو برادری والا ہے, اچھی تیری برادری ہے. ویسے تو یہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَيْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّمَا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اتقاکم. اللہ کو نزدیک تو وہی ہے نا جو پرہیزگار ہے, وہی چودھری. یہ ہم خود زمیندار ہیں, سچی بات ہے. ہمارے والد محترم نے ہم بھائیوں میں سے 2 بچے وقف کیے, اور آج بھی اکثر روتے ہیں میری قبر کو داغ نہ لگانا, میں نے تمہیں وقف کیا ہے, اور وقف جو چیز ہے اسے فائدہ نہیں لیتے. آج تک خرچہ نہیں مانگا, نہیں لیا. اس لیے میں نے پوچھا ابا جی آپ کیوں خرچہ نہیں لیتے یا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمانے لگے میں نے وقف کر دیا اور وقف چیز سے لینے کو دل نہیں کرتا. میں مسجد میں عرض کر رہا ہوں, وقف چیز سے کیسے میں لوں؟ وقف جو کر دیا. بس جب تم بچے دے دو دین کو, چھوڑ دو, فکریں چھوڑ دو, نیت درست کرو, خوبصورت. اور دوسرا اچھی برادری والا جو پورا تکڑا ہے نا, جس کا ڈنڈا سوٹا صحیح چلتا ہے, وہ اپنے بچے کو حافظ بنائے, عالم بنائے. ٹھیک ہے, وہ جب تقریر بھی کرے گا وہ دیکھنا پھر اس کا رنگ کیا ہوگا. حضرت عمر فاروق قاضی نہیں لگاتے تھے کسی اور برادری کو, وہ خاص ان کے ہاں ایک امتیاز تھا. یہ بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا, اللہ کے نزدیک تو میں نے پہلے عرض کیا ہے نا, چاہے باجوہ صاحب ہے, چودھری صاحب ہے, ٹھیکیدار صاحب ہے, ہماری برادری بھی بڑی ہے, لیکن برادری نہیں نا. جب جنازہ جاتا ہے نا, یہ نہیں کہتا باجوہ صاحب جا رہے ہیں, چودھری صاحب جا رہے ہیں, سیٹھ صاحب جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں پیچھے جو جنازہ جا رہا ہے, جنازہ آ رہا ہے, پیچھے ہو جاؤ جی. لیکن اللہ نے اگر تمہیں دنیا میں مقام دیا ہے تو اس سے فائدہ لیتے ہوئے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرو, اور انشاءاللہ اس کا اچھا رنگ نظر آئے گا. اور پھر میں ایک اور گزارش آپ سے کروں, عظمت قرآن کانفرنس ہے, آپ کے بچے ماشاءاللہ, میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے, دل خوش ہو گیا میرا. اور سچی بات ہے, میں تقریر کے لیے نہیں آتا, میں حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہوتا. اللہ دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے کہ میں خوشی سے آتا ہوں کہ یار یہ کام کر رہے ہیں, چلو شاباش دیں گے, کیا بات ہے ماشاءاللہ, اور اللہ ان پہ برکتیں دے, دعائیں دیں گے, دعائیں لیں گے, ایسے بچے ان کی زیارت کریں گے, ہماری بخشش کا بھی سامان ہو جائے گا. دوسری بات, پہلی نیت درست کرو. دوسرا, حافظ اگر بنانا ہے, ہر بچے کے لیے منتخب نہ کرو کہ اس میں حافظ ہی بنانا ہے, میں اس میں حافظ ہی بنانا ہے. نہ, استاد صاحب سے مشورہ کرو کہ یہ حافظ بن جاتا ہے, بن سکے گا یا نہیں بن سکے. 2-3 مہینے چیک کرو. اگر وہ چل نہیں سکتا تو زور نہ لگاؤ کہ میں حافظ ہی بنا, اس کو عالم بنا دو, اس کو درس نظامی کرا دو. اور جو بچہ حافظ بن جائے, اس بات پر اور اس بچے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین پر, کہ ایک تو اس کو حفاظت سے رکھنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء سے پوچھے, حضرت یہ علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائے کہ حفظ کرنا کیا ہے؟ بولو بولو, مستحب ہے. کیا ہے؟ بولو. فی نفسہ ہی حفظ ہونا اور کرنا سنت بھی ہے, صحابہ کی سنت بھی ہے, سرکار کی اپنی سنت بھی ہے, سرکار خود حافظ قرآن, اس اعتبار سے سنت بھی ہے. لیکن ایسے حفظ کرنا یہ مستحب ہے, لیکن اسے یاد رکھنا فرض ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بعض بندے یہ چیز سوچ کر بچی حافظ نہیں بناتے, اور دریا میں ڈال دو, بیڑا پار ہو کرے گا, اللہ کرم فرمائے گا. تو دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن شریف یاد رکھا جائے. لیکن اس سے بڑی ذمہ داری آگے کیا ہے؟ میں نے تو جتنی حدیثیں پڑھی ہیں, علماء بیٹھے ہیں, مجھے بعد میں فون کر کے بتا دیں جی, میں نے تو جتنی حدیثیں پڑھی ہیں, اللہ اکبر جل شانہ,
ان میں یہی ہے کہ وہ حافظ قرآن جو حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام سمجھے اور پھر عمل کرے، اس کے ماں باپ کے لیے ہے، اور اس کے لیے یہ ساری عزتیں، وقار اور مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہ بس 2 سال چ حافظ بنیا تو پھر خدا حافظ ہو گیا، پینٹاں پہ سکول چ گئے، کالج چ گئے، او جی حافظ صاحب نہ، وہ خدا حافظ ہے جی۔ یہ نہیں کہ اسکول نہ پڑھو، کالج نہ پڑھو، یونیورسٹی نہ پڑھو، ہم خود پڑھے یونیورسٹی، ہم خود کالج پڑھے جی، لیکن رنگ پھر سرکار کا ہی رہے، رنگ قرآن کا ہی رہے۔ رنگ چڑھے نا، لیکن یہ بڑی کم تعداد ہے کہ جن پہ رنگ نہیں چڑھتا۔ کسی کا صحیح چڑھا ہوا ہو تو پھر اترتا نہیں، ہاں سائیں تگڑے ہوں پیچھے سے تو پھر نہیں اترتا۔ لیکن اکثر دیکھا ہے نقاب کرنے والی بچیاں اور بچے ماشاءاللہ حافظ، تو کیا بات ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، لیکن جب وہ اوپر کوئی ایک پلیٹ سی رکھتے ہیں نا، کالی سی ہوتی ہے ایک پلیٹ سی، وہ تو ڈگری کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں جی ایسی ہی ہے نا، اس وقت تک ساری چمک ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دیتے تو ہیں چمک، لیکن ساری چمکیں لے کر۔ یہ ہمارا ستم ہے کہ اتنے عرصے سے ہم اس پر بھی نظام نہ بنا سکے۔ بہرحال اللہ میرے اہل سنت کو زندگی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا مشن ہے کہ اس کا متبادل ہم قائم کریں۔ دعوت اسلامی کا پورا ویژن ہے کہ کالجز، یونیورسٹیز اور یہ سارا سلسلہ ایک ماحول، دینی ماحول کے تحت ہو جائے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ حافظ کہ جو قرآن شریف حفظ کرے اور پھر قرآن شریف یاد رکھے اور پھر آگے عالم بنو، کوشش کرو۔ میں مولانا شہباز صاحب شاید ادھر نہیں ہے، لیکن میں برملا آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ 135 بچے حافظ ہیں اور 20 بچے عالم بن رہے ہیں، بہت بات ہے، لیکن میرے دل سے پوچھو تو بہت تھوڑے ہیں۔ 135 سے 20 عالم بنے نہیں، چلو 35 رہنے دو، 100 تو بنے نا عالم۔ آج 14 ہیں، 15 ہیں۔ والدین سے گزارش ہے یار 14 کے 14 کو خادم دین بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اللہ اکبر، کوئی مجبوری نہیں، ٹھیک ہے سارے نظام چلتے رہتے ہیں، اللہ کے نام پہ تم یہ بچے وقف کرو، اللہ بڑی عزتیں دے گا، بڑا احترام دے گا اور اللہ کامیاب فرمائے گا۔ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر حافظ ہونے والا بچہ عالم بنے، اور جب عالم بن جاتا ہے نا پھر اللہ کا مزید فضل ہو جاتا ہے، مزید مہربانی ہو جاتی ہے۔ اور وہ حافظ قرآن جو باعمل ہے، نگاہ کی جس نے حفاظت کی، اور جس نے، میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ اور بھی ہستیوں کے بارے میں ہے، لیکن 2 ہستیوں کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ قبر میں ان کا جسم سلامت رہے گا۔ انبیاء اولیاء کے حوالہ سے بھی یہ بات ہے۔ اور دوسرا وہ حافظ قرآن کہ جو باعمل ہے، اس کا کفن میلا نہیں ہوگا، اس کا جسم کھائے گا نہیں۔ یہ سچی بات ہے، حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی، یہ صحیح بات ہے۔ اللہ نے اتنا اکرام کیا ہے، سبحان اللہ جی۔ تو اس لیے یہ پہلی سیڑھی ہے، اب دوسری سیڑھی پر قدم رکھنا ہے کہ آپ نے عالم بننا ہے، اور پورا ڈٹ کے کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، انشاءاللہ عالم دین بنے، اور اس کے بعد پھر عالم دین بن کر کھڑے ہو جائیں میدان میں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو برکتیں دے گا۔ مولوی کیا کرتے ہیں، میں ایک بات محبت سے کہنا چاہتا ہوں، جن کے اندر درد ہے ان کو بے شک ہوتی رہے۔ ایک دنیا میں واحد مولوی کا جنازہ اتنا ہوا ہے،
کسی بھی وزیر اعظم کا کوئی دنیا دار بندہ لے ہو جس کا اتنا جنازہ ہو. لیاقت باغ میں بھی ہوا ہے, مولوی صاحب تھے, اور لاہور میں ہوا ہے. ایسے ہمارا اہل سنت کا پوری دنیا میں ماحول سوگوار ہے. میں آتے ہوئے بھی عرض کر رہا تھا, بہت بڑی گرجدار آواز زمین تلے چلی گئی ہے. بڑا جلال بھی با کمال, جمال بھی با کمال. سچی بات, کیا بات, بڑے خوبصورت ترین. کافی عرصہ ہم نے کام کیا ہے غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے, پھر بعد میں کافی عرصہ, پھر انتظامی طور پر ڈیوٹی تھوڑی چینج ہوئی تو اس میں وقفہ ہے. لیکن ہم نے قریب سے دیکھا ہے مولانا کو کہ بہت نفیس آدمی, خوبصورت آدمی تھے. آپ کو پتہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت تھے, بہت نرم تھے. سخت سے حضور کی عزت کے لیے, حضور کی غیرت کے لیے, اور ہر بندے کو ہونا چاہیے. جی, ہر بندے کو غیرت مند ہونا چاہیے سرکار کے بارے میں, حضور کی ختم نبوت اور عزت کے بارے میں بندے کو غیرت مند ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے. اللہ اکبر جل شانہ. جو بھی ملا ہے نا ان سے, اسے کچھ ملا ہے, اور اللہ نے بہت مقام اور مرتبہ اس ہستی کو عطا فرمایا ہے. کروڑوں لوگوں کے دلوں میں, بچے بچے کے دل میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ, یہ دو ہستیوں کے حصے میں, ایک جلالی ایک رضوی. یہ دونوں ہستیوں کا حصہ ہے, قیامت تک رہے گا. ایک جلالی صاحب کا حصہ ہے, اور ایک رضوی صاحب کا حصہ ہے. بچے بچہ آج گلی میں پکارا لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. یہ ہر جگہ پہ نعرہ لگ رہا ہے. سارے بزرگوں کو سلام ہے یار, ساری بزرگوں کی کیا بات ہے. لیکن یہ شعر جو چلا گیا ہے, صدیوں تک گرج دار آواز اس کی گونجتی رہے گی. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات. پانی پرن سیڑیاں رنگا رنگ کڑے, پریا ادا جانی جدا توڑ چڑھے. توڑ چڑھ گیا ہے بابا جی کا, ہے صحیح بات ہے. فرشوں فرشوں پہ دھومیں مچی ہوئی. اللہ اکبر جل شانہ. ادھر لاہور میں جنازہ ہے, آسمان پر سرکار کا نام ہے. لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے؟ بس ایک ہی بات جو علامہ کہہ گئے کہ محمد سے وفا تو نے وعدہ سچا کیا اگلوں نے کہ نہیں کیا ہے, کہ نہیں ہو گیا ہے نا, کہ تو یار پیدا ہو, تیرے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, کھڑا ہو جا, پھر دیکھنا کہ ہم تمہیں وقار کتنا دیتے ہیں, تمہیں مرتبہ کتنا دیتے ہیں, تمہیں عزت کتنی دیتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. رضوی صاحب جاتے بھی اعلان کر گئے, جنازہ بھی اعلان کر گیا, عزت اس کی ہوگی جو حضور کی عزت کرے گا. اگر ویسے تو یہ ہاتھ اٹھایا کرو, یہ قیمتی ہاتھ بن جاتے ہیں, لیکن اس کی قیمت آپ کو صبح نہیں ملے گی یا شام کو نہیں ملے گی. قبر میں اس کرنسی کا ریٹ پتا چلے گا کہ نبی کی ختم نبوت اور حضور کی عزت کے لیے جب بندہ لبیک کہتا ہے تو قبر کتنی روشن ہوتی. اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے, کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن ایک بات تھوڑی کڑوی بھی میں کرنے لگا ہوں اور سب سے کرنے لگا ہوں, کاش جتنے جنازے پہ لوگ آئے تھے زندگی میں ساتھ دیتے. ناراض تو نہیں, بڑے بڑے گنہگار گناہ بخشوانے آئے,
جو گالیاں بھی نکالتے تھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ تو گالیاں نکالتا تھا, یہ فلاں تھا, یہ فلاں تھا, یہ فلاں تھا. تو میں نے فون پر آج کہہ رہا تھا بھئی وہ اپنے گناہ بخشوانے آئے تھے, یہ عاشق کا جنازہ ہے. اور اتنے لوگوں کا ریفرنڈم نہیں, کیا خیال ہے جی حضرت؟ ریفرنڈم ہے نا. کیا کہ طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور کوئی لوگ کرتے ہوں گے ان کے طریقہ کار سے, لیکن میں ایک نجی نشست میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جنازے نے بتا دیا ہے کہ بیانیہ رضوی کا سچا تھا. ہاں اللہ اکبر. اور اس لیے میں آج آپ سے گزارش کروں گا, یہ آپ اپنا نا ذہن صاف رکھیں, علماء سے محبت کریں, علماء سے پیار کریں, حسن ظن رکھیں اور زندگی میں قدر کریں. میں ایک غیر مسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے ہاں ایک رسم ہے کہ جب ڈیڈ باڈی ان کی آتی ہے تو سامنے رکھی ہوتی ہے, تو جو ہمارے ہاں تو تعزیت کرتے ہیں نا, تو ان کے ہاں جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے وہ ایسے گلدستہ آ کے پیش کرتا ہے, گلدستہ اس میت پہ رکھتا ہے, ایسے آ کے رکھتا ہے. تو اس نے ایک خوبصورت جملہ لکھا, میت سامنے اس پہ پڑی ہے, پھول اس کو لوگ گلدستے دے رہے ہیں, تو اس نے لکھا یار پھول دیتے وقت اتنی دیر کر دی, کاش زندگی میں اتنے گلدستے دیے ہوتے, زندگی میں اتنے گلدستے دیے ہوتے ہے. زندگی میں قدر کرو. آج تو کہہ رہے ہیں جی رضوی بڑا اچھا تھا, بڑا اچھا تھا, بڑا. پہلے کیا درد تھی, کیا درد تھی جی؟ نہیں, زندگی میں اچھے لوگوں کی قدر کرو اور زندگی میں ان کا ساتھ. اور دوسری بات ہے کڑوی لیکن میں ضرور عرض کروں گا کہ مرنے کے بعد جو چادروں کا سلسلہ ہے نا, ویسے بھی میں ایک بات عرض کروں نا, آپ سے محبت سے میں عرض کروں, سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر, آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مزار شریف کی چادر ہے نا, یہ جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے, پرانی نہ ہو جائے, فرمایا نئی چادر ڈالنا اسراف ہے. بڑے بڑے پیر مخالف ہو جاتے ہیں ہمارے. پنڈی میں نے ایک پیر پہ نہیں گیا, میں کہا صاحب کٹو نا, صاحب کٹو تو گل بھی دسانا. میں غصے نہیں ہوا, نہیں لوگوں نے تو پتھر مارے ہیں تبلیغ میں, پتھر کھائے کہ نہیں. ہم نے کیا تبلیغ کرنی ہے, آتے بھی گلے میں ہار, جاتے بھی اتنا بڑا لفافہ دے کے بھیجیں گے. مولانا صاحب آئے تھے, ایسے ہی ہے نا. یہ تو دین کی برکت ہے نا یار, سرکار کے ہم نے دین کی خدمت نہیں کی, دین ہماری خدمت کر رہا ہے. سچی بات میں عرض کر رہا ہوں اور حقیقت بات عرض کرو. میں جب رات کو سوتا ہوں احتساب ہم کرتے ہیں کہ ہم کیا دین کی خدمت کرتے ہیں, یہ تو دین ہماری خدمت کر رہا ہے. ایسے ہی چادر چڑھاتے وقت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, فرمایا کہ قبر پر چادر جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہاں, دوسری چادر چڑھانا اسراف ہے. حل کیا ہے پھر؟ اگر منت مانی ہے یا چادر ہی چڑھانی ہے تو کیا حل ہے؟ وہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. فرمایا جتنے کی چادر آتی ہے, مثلا 500 کی, 1000 کی, 1500 کی, 2000 کی, مہنگی مہنگی چادریں بھی ہیں جی, تو فرمایا اتنا پیسہ, فرمایا قریبی کسی سنی مدرسے میں طلباء پر اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کرو. فرمایا اس بزرگ کی روح تم پر 1000 گنا اور خوش ہو جائے. یہ باتیں تھوڑی سی اوکھی ہیں, کڑوی بھی ہیں, یہ لگنے والی نہیں, نہ یہ نعرے والی ہیں, نہ ہمیں نعرہ چاہیے. ہم تو کتنی مرتبہ اعلان کر چکے ہیں یار, ہم آپ کی مرضی کے مطابق دعائی نہیں دیں گے, مرض کے مطابق دیں گے. کیوں کہ جو مرضی کے مطابق دیتے ہوتے ہیں وہ سودا بیچنے آتے ہیں. انہوں کہتے ہیں کوئی جیے یا مرے ساڑھے 5 ترے, اصل تو سودا ہی بیچنا ہے. یہ مٹھا منگ دے پہ, حالان شوگر دے مریض مٹھا منگ دے دیو مٹھا, تے حکیم صاحب کیوں دیں ہو پہ, اور جی سودا بیچنا ہے تے مر گئے
مر جان، یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ ممبر ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. مرضی کے مطابق دعائی نہیں ہوگی، مرض کے مطابق دعائی ہوگی کہ جو مرض ہے. آپ دیکھیے، اور میں بڑی محبت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ بڑی عظمت والے لوگ ہو یار، مجھ سے اچھے لوگ ہو. اللہ اکبر. میرا وہ حال ہے کہ وہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ بابا جی آپ کی کوئی کرامت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے. اچھا جی کون سی ہے؟ فرمایا گناہ اتنے ہیں کہ زمین نہیں کھاتی. زمین کھاتی نہیں، یہ میری کرامت ہے. ہمارا تو وہ حال ہے. سچی بات آج کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے یہ محبت سے بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ فرمایا کہ وہ چادر کا پیسہ کسی سنی مدرسہ میں طلباء پہ خرچ کرو. اور میں محبت سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی والدہ والد فوت ہوتے ہیں یا کوئی فوتگی ہوتی ہے تو آپ اپنے عزیز و اقارب پہ تھوڑا خرچ کریں. مہمان یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. ناک رہندی کچھ بھی نہیں رہندا. اللہ ناک رکھ دے لک بھی جانا ہے. بندہ نک رکھتا ہے لیکن لکوں بھی جانا ہے. میں نے دیکھا ہے لکوں گیا ہے لیکن اندر نک رہ جائے تو رہندی وہ بھی نہیں. انہیں مرچاں زیادہ پہیاں سن، انہیں کو کتا سی، انہیں کتا سی، اے کتا سی. وہ نہیں راضی ہوتے. راضی اللہ اس کے رسول کو کر، اور اس کی رضا کے مطابق چل، چھوڑ انہیں. یہ نہیں راضی ہوتے اور نہ سب کو راضی کرنا چاہیے. ایک جملہ بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، شاید کسی کو تکلیف ہو. سب کو جو راضی کرنے کا پروگرام ہے یہ منافق کا پروگرام ہے. آپ سب میری تقریر سے راضی نہیں ہوں گے، سب مجھ پہ خوش نہیں ہوں گے. جب میں سب کو خوش کروں گا میں رستے سے ہٹ جاؤں گا. سب کو خوش کرنے والا پروگرام یہ دین کا پروگرام نہیں. دین سب کو خوش کر ہی نہیں سکتا. نہ قرآن سب کو خوش کرتا ہے، اللہ بھی سب کو خوش نہیں کرتا ہے. چلو بات یہ ہے، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی. سچا جھوٹے کا ساتھ نہیں دے گا اور جھوٹا ہمیشہ سچے کا ساتھ نہیں دے گا. جھوٹا سچے پہ راضی نہیں رہے گا اور سچا جھوٹے پہ راضی نہیں رہے گا. سب کیسے راضی ہو جائیں گے؟ یہ تو پروگرام ہی غلط ہے. سب کو راضی نہ کریں. بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی فوتگی ہو جاتی ہے، آپ کا 50,000 لاکھ آپ کے پاس گنجائش ہے، اللہ دے. اپنی ماں باپ اس کے سال ثواب کے لیے یا جو فوت ہوا اس کے سال ثواب کے لیے آپ حافظ صاحب کے پاس ہیں، علامہ شہباز صاحب، یا قریبی آپ کا جو مدرسہ ہے اس میں جو اہل سنت کا مدرسہ ہے. حضرت آپ کے مدرسے کے اندر کتنے استاذ ہیں؟ جی 2 ہیں. ان کی کتنی تنخواہ ہے؟ 40,000 ہے. حضور 6 مہینے کی تنخواہ میں دوں گا اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے. چاہے ابھی لے لیں چاہے مہینے کے بعد لے لیں. خدا کی قسم دیکھنا تمہاری ماں کی قبر کیسے روشن ہوگی. آپ کو بات پریشان تو نہیں کی؟ آپ یار ایصال ثواب کے لیے اور بڑے طریقے ہیں دیگوں کے علاوہ بھی. میں تو یہ عمرے شمرے کے بھی نا حق میں نہیں ہوں. ابھی عمرے بھی ٹکٹ عمرے دن. نبی پاک کی اولاد ادھر دال پتلی کھا رہی ہے، مانگ رہی ہے، لائنوں میں لگ کر لنگر کھا رہے ہیں بچے، اور تو نبی پاک کی اولاد، یہ اولاد ہے حضور کی. خدا کی قسم کبھی صوفیاء کی نظر میں دیکھو. توکل شاہ امبالوی کو حضور کی خواب کی زیارت ہوئی، بہت بڑے بزرگ تھے. تو فرمایا تو سب کو کھلاتا مجھے نہیں کھلاتا. پریشان ہوئے، بڑے دن رہے. پھر حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ بیٹا میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں. تو حضور یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے نہیں کھلاتا سب کو کھلاتا ہے؟ اور فرمایا تیرے دسترخوان پر سارے آتے ہیں لیکن دسترخوان پر علماء کو بھی بٹھایا کر، دین کے طالب علموں کو بٹھایا کر. فرمایا توکل شاہ جو علماء کی خدمت کرتا ہے یا طلباء کی کرتا ہے وہ مجھ محمد کی خدمت کرتا ہے کہ میری اولاد ہیں. بالکل سچی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ حضور کی اولاد ہیں، سرکار نے انہیں اپنی اولاد کہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ عمرے کا ٹکٹ ہے اور پھر اس میں بھی مسائل ہیں. ہمارے ہاں مجھے تو آج تک نہیں نظر آیا، ویسے ہم کوشش کرتے ہیں تبلیغ میں یہ ضرور کہتے ہیں
کہ شرائط رکھیں بھئی صحیح العقیدہ کو ہم دیں گے، عمرے کا ٹکٹ صحیح العقیدہ کو دیں گے، پوری پرچول کریں گے اور صحیح العقیدہ کو دیں گے. رافضی کا نکل آئے، خارجی کا نکل آئے، مرزئی کا نکل آئے، عمرے کا ٹکٹ تم نے تو شناختی کارڈ کی کاپی دیکھنی ہے نا، اور تم نے تو کوئی آگے شرط نہیں لگائی کہ کاپی پاس ہونی چاہیے، بندہ موجود ہونا چاہیے، یہی شرط ہے. تو کہ مرزئی نکل آئے تھے، رافضی نکل آئے تو، خارجی نکل آئے تو شرائط میں یہ لکھو کہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو، ہم عمرہ کا ٹکٹ ضرور کریں گے، یہ سنی کا مال ہے، یہ نبی پاک کے غلاموں کا مال ہے، یہ بد مذہبوں پہ ہم خرچ نہیں کریں گے. بھیجنا ثواب کی بجائے گناہ ہے. روافض کو، خوارج کو مدینہ شریف کا ٹکٹ دیں گے، نبی پاک راضی ہوں گے؟ ثواب کی بجائے گناہ ہوگا. پوری ڈٹ کے شرائط لکھیں، پہلی شرط بھی ہو کہ صحیح العقیدہ سنی المذہب بندے کو ہم عمرے کا ٹکٹ دیں گے، پوری پرچول کریں گے. اللہ اکبر. نہیں نکلا، اگر وہ ہماری شرائط پہ پورے نہیں اترا اگلے سال بھیج دیں گے. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، نہ. اس لیے اور بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، میری اگر مانے تو میں محبت سے صرف عرض کروں گا، اگر ہماری مانے نا تو اس طرح کام کریں، اللہ آپ کو برکات کثیرہ نصیب فرمائے. اتنا کریں، عمرے کا جتنا خرچہ ہے نا عمرے کے ٹکٹ پر، آپ سنی مدرسے میں طلباء کی شیخ الحدیث صاحب کی تنخواہ دیں، مدرسے کے علماء کی، مدرسہ کے اساتذہ کی تنخواہ دیں، بچوں کا لنگر اس میں حصہ ڈالیں. دیکھنا سرکار مدینہ آپ پہ کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے آپ پہ کرم ہوتا ہے، اور کیسے آپ پہ مہربانی ہوتی ہے، کیسے شفقت ہوتی ہے. جی ہمارا مفتی احمد یار صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، حکیم الامت بھی اس امت میں، ہائے ہائے ہائے. احمد یار، واقعی احمد یار تھے، سرکار کے عاشق تھے، سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان تھا. گجرات شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ مفتی صاحب کے بلا اس زمین میں آرام فرما رہے ہیں. مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر نعیمی لکھی ہے، اس کا قلم بھی فرماتے ہیں مجھے مدینہ شریف سے عطا ہوا. میں نے ساری زندگی پھر فرمایا اس سے کبھی تعویذ نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا. آپ کو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ. آپ کی آنکھیں کھڑی ہو جائیں گی، ہاں، بال بال آپ کا کھڑا ہو جائے گا. فرمایا وہ سنی ہوش کر، تیرا خرچ کدھر ہے؟ فرمایا خرچ سنی بر قبور و خانقاہ. فرمایا سنی کا خرچ قبروں پر ہے، مزار بناؤ، قبریں بناؤ. یہ دوسرے زاویے سے نا لوگ کہ میں قبروں کا مخالف ہوں یا مزارات کا مخالف ہوں یا چادروں کا مخالف ہوں، نہیں. ترجیح کیا ہے؟ صحیح حضور مجدد پاک نے لکھا گھر میں آگ لگ جائے تو پہلے چار پہیاں نہیں نکالتے، پہلے اور سامان نہیں نکالتے، پہلے بچے نکالتے ہیں، پہلے اولاد نکالتے ہیں، یہ نہیں ایسا کرتے. اللہ اکبر. آپ ترجیح بنیادوں پر مدرسوں کو سامنے رکھیں، قرآن شریف کی تبلیغ کو سامنے رکھیں. آپ عرس پر بھی خرچ کریں، کوئی شک نہیں، کرنا چاہیے، یہ اولیاء کے ایام ضرور بنائیں، لیکن عرسوں پر، قبور پر، گنبد پر خرچ کریں، لیکن مناسب انداز میں. آپ کی یہ جو، اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، آپ دیکھیں کہ آج فوج ڈیفنس کر رہی ہے ہمارا، فوج کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں نا. آج لوگ کہتے ہیں جی 70% لے گئے ہیں، 80% لے گئے ہیں، تو تینوں درد کدا ہے؟ وہ ڈیفنس کر رہے ہیں تو تیری مسجد ہے نا، تیری جماعت ہے نا، یہ جتنی لیگیں ہیں ساری یہ ڈیفنس کی وجہ سے ہے نا. اس لیے ملک کا پہلے ڈیفنس ہے. آپ کو وسوسہ پیدا نہ ہو، میں بات ایک سمجھانا چاہتا ہوں. پتہ کیا ہے؟ یہ ڈیفنس ہے اسلام کا. طلباء، یہ فوج ہے تمہاری. 80% بھی اگر خرچ کرنا پڑتا ہے تم اس پہ خرچ کرو، اپنا بجٹ. لیکن تیرا بجٹ نعتوں پہ خرچ ہو رہا ہے، محفل نعت پہ ہو رہا ہے، قوالیوں پہ ہو رہا ہے، قبروں پہ ہو رہا ہے، مزاروں کی چادروں پہ ہو رہا ہے، تماشوں پہ تیرا خرچ ہو رہا ہے. سنی کا مال ہے نا. نعت خانوں کی چمک دیکھی ہے، گاڑیاں دیکھی ہیں، شیخ الحدیث ریڑھی لگا رہے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے.
ہم سنیوں کا مزاج ہے کہ شیخ الحدیث کا ہم نے کیا حال کیا ہے، اور نعت خاں کی چمک کیسی ہے، 10 جوڑے دن میں بدلتا ہے، میک اپ کے اس کے انداز کیا ہے۔ خبردار کوئی بندہ یہ نا وسوسہ اسے آئے، نعت کے ہم مخالف نہیں، نعت تو ہماری جان ہے۔ مچھلی کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مومن کو حضور کی تعریف کی ضرورت ہے۔ نعت پر بات نہیں، سسٹم پر بات ہے۔ جی بالکل، کلام سسٹم پر ہے کہ کس طرف یار تم لگ گئے ہو، کس طرف۔ اب دیکھو نا، میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ آئے گی۔ آلو کی ضرورت ہے تو آپ ڈیمانڈ آلو کی زیادہ کر رہے ہیں، جہاں سے بھی ہو دکاندار پوری کر کے لائے گا، کیونکہ آپ کی ڈیمانڈ ہے آلو، آپ کی ڈیمانڈ ہے سبزی، آپ کی ڈیمانڈ ہے ٹماٹر۔ یعنی جس چیز کی آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ مارکیٹ میں آئے گی۔ کتنے سالوں سے تمہاری ڈیمانڈ ہی نعت خاں ہے، تو پھر عالم کہاں سے بنیں گے؟ بے شک، تمہاری ڈیمانڈ ہی نعت خاں ہے۔ بولو نا، ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ میری باتیں ایسی کڑوی ہوں گی۔ سچ فرما رہے ہیں حضور، سچ میں نعرے شعرے نہیں لگوانے۔ سچ حق فرما رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ ڈیمانڈ کر، میں ایک محبت سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ یہ نعت شریف ایک بندہ پڑھ رہا ہے جی، وہ 40,000 روپیہ لے کے آیا ہے، لے کے آیا، سودا کر کے آیا ہے، اور میں ریکارڈ ہو رہا ہے، جو سودا کر کے مولوی آتا ہے یا نعت خواں آتا ہے اس کے پاس کوئی سودا نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سودا جڑا اصل سودا ہوتا وہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو فن ہے تقریر کرنا یار، اصل سودا اور ہوتا ہے۔ اللہ، جو سودا کر کے اس کا سودا، اس کے پاس سودا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات بھی خاص عرض کروں، وہ کون سے بابا جی تھے جی حضرت کہ جنہوں نے، ہاں باجزید بستامی تھے میرا خیال ہے، کہ جنہوں نے عورت کو کہا تھا کہ آج رات، ایسی تھا، ایسی تھے، عورت آ گئی، آپ نے رات کی قیمت دے دی، اس عورت نے کہا جی حضرت، فرمایا تیری قیمت میں نے دے دی ہے رات کی، اب میری مرضی چلے گی۔ اللہ، پتہ چلا جس کی قیمت طے ہو جاتی ہے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلانے والوں کی مرضی ہوتی ہے۔ وہ کون سا عالم حق بیان کرے گا جو 50,000 لے کے آیا، 60,000 لے کے آیا؟ وہ مرضی تو منتظمین کی چلے گی۔ یہ بیان، یہ کرو، یہ کرو، ہاتھ تھولا رکھے، بھارا رکھے، کسی نے کچھ نہیں آکھا، حسن سارے کو چندہ لیا ہے، رافضیاں کو بھی لیا، خارجیاں کو بھی لیا، کسی نے کچھ نہ آکھے، تو وہ آکھن بھی نہیں لگا، کیوں؟ سودا کر کے آیا ہے۔ اور جو فقیر ایسے آیا ہے وہ کہے گا چھڈ دے، یہ کوئی مارکیٹ نہیں، کمرشل نہیں، اگلی باری پہ میں بلا نہ بلا، میں نبی کے دین کی نوکری دے کے جاؤں گا۔ اس عورت نے کیا کہا؟ حضرت میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وضو کرو، کپڑے بدلو، وضو کرو، کپڑے بدلو۔ اسے بدلنے پڑے، وضو کرنا پڑا، کیونکہ سودا ہوا تھا۔ اچھا پھر کھڑا کیا نا تو سجدے میں رکھا، کہا اللہ میرا اتنے کام تھا، اتنے میرا کام تھا، آگے تیرا کام ہے۔ ہائے ہائے کیسی وہ آہ نکلی کہ رب نے فرمایا ہمارا بھی نام رب ہے، ہم رب ہیں۔ سر نہیں اس وقت تک اٹھائے گی جب تک ہم دل نہیں بدل دیں گے۔ باجزید تو نے کہا ہے، دل بدل کے رکھ دیا، سر سجدے سے اٹھایا، عرض کی حضور بس میرا دل بدل گیا، آپ ختم ہو گیا۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کا سودا ہو جائے اس کی اپنی مرضی نہیں۔ اور بڑے لوگ، میں نے کہیں سے بات کی ہے، انہوں نے آگے بانے رکھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ،
اجارہ کی اجازت ہے اور اس پر بھی وہ مخصوص شرائط ہیں، ہمیں سارا کچھ پتہ ہے، پڑھا ہوا ہے ہم نے دین اللہ کے فضل سے، روٹیاں کھائی ہوئی ہیں، لنگر دال پی ہوئی ہے، بڑی پتلی دال ہے، بڑی پتلی پی ہے، اور جتنی پتلی پی ہے اتنی پتلی پھر اللہ کے فضل سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ صحیح بات ہے، سچی بات عرض کر رہے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ جی او جی اسی اوتھے حیدرآباد گئے تھے، سانو 5000 تھا، میں کہا جھوٹا بندہ ہے، سنی ایڈا کمینہ نہیں، مجھے پتا سنی ایڈا ہماری کتنا عرصہ ہو گیا ہم خطابت کرتے بیان کرتے، کوئی نہیں ہوتا، اتنے بے غیرت بھی نہیں ہوتے، کوئی ہو جائے تو ٹھیک ہے جی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، مہمان نواز ہے سنی، ضرور خدمت کر کے بھیجتا ہے، ضرور کرم ہوگا۔ میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے پوچھا، نام نہیں لینا چاہتا، میں نے کہا حضرت تسی مفتی بھی ہو جی، لیکن یہ گل جڑی ہے سچی دسے، کہنے لگے سچی تے یہی ہے بھی ادھے تے اجر نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا، اگے کوئی ہے نہیں، ایتھے ہے، سچی انہوں نے بات کی کہ اس کا ادھر ہے، پیسے لے لیے ہم نے 50-60 ہزار، آگے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، 50-60 ہزار روپیہ لے کے آیا ہے اور آپ پیسے ایسے پھینک رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ یہ شاہ صاحب کے بلائے ہیں، کتنا نورانی چہرہ ہے، علامہ صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ سارے لوگ یہ اگر بیان کرتے ہیں 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے صحیح حق بیان کرتے ہیں، تو اڈے جسم تے جوں نہیں رنگ دی، یہ جو نسل ہے نا، یہ آپ کے کرتوت دیکھ رہی ہے، یہ بچے جو ہیں، صحیح ہے نا کہ آپ نعت خان پر پیسہ بہا رہے ہیں اور عالم کو آپ پوچھ بھی نہیں رہے، تو یہ بچے آپ کے عالم نہیں بنیں گے، نعت خان بنیں گے، کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ قدر کس کی کر رہے ہیں۔ جس کی آپ قدر کریں گے نا، ڈیمانڈ کریں گے مارکیٹ میں، وہ چیز آئے گی۔ یار علماء کی قدر کرو، بے شک مشکل بھی ہے، سنو، حوصلہ افزائی کرو، ان کے ہاتھ چومو۔ اور میں ایک اور بات محبت سے کہنا، اگر تو اب چاہتا ہے کہ میرا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، ایک وظیفہ آج دینے لگا ہوں، اللہ اکبر، وظیفہ، اور میری خواہش بھی ہے کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی نسلیں حافظ بن جائیں۔ آج میرا دل ٹھنڈا ہے، 14-15 بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں سال میں، یار کوئی چھوٹی پراگرس نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ عالم بنے یا پوترا بنے آگے نسل میں، وظیفہ دوں؟ جی آپ روزانہ 5 وقت نہیں تو 3 وقت اپنے امام صاحب کے ہاتھ چوما کرو، یہ کونج کرے ہوں باجوہ صاحب کہیں چومن گے، چیمہ صاحب کہیں چومن گے، سیٹھ صاحب کہیں چومن گے، میرا کسی کو کوئی برادری پر ٹیک نہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بالکل جی۔ یار پیچھے امام کے کہہ دیا، پیچھے رہ کیا گیا؟ اس سے پیچھے کوئی نہیں۔ تو یہ نہ دیکھ کہ کون کھڑا ہے، خدا کی قسم یہ دیکھ یہ مصلی کس کا ہے، 1 مہینہ اس تصور سے نماز پڑھ، خدا کی قسم حضور کی نگاہ ہو جائے۔ یہ نہ دیکھ کہ مولوی صاحب کون کھڑے ہیں، ہاں پہلے سوچ سمجھ کے کھڑا کرو، پورا ناپ تول لو، پوری تسلی کرو جی، پمیں تو انہوں کلمے 2 ہی نہیں ہم دے پورے 6 سنو، پوری تسلی کرو انٹرویو لیتے وقت، ظلم نہیں بھئی ایک بندہ عالم ہے، ہم نے عالم ایک بندہ بھیجا حضرت، تخصص بالفقہ اس نے کی ہے، 7-8 سال اس نے ماہر کتابوں پڑھانے کا، تو ٹیسٹ کون لے رہا ہے؟ میں ابھی کچھ نہیں کہتا۔ ایک پوری ترتیب کے ساتھ جوہلا ہماری مساجد کی کمیٹیوں میں آ رہے ہیں جی، پوری ایک سازش کے تحت ہو رہی ہے کہ جس نے پیسہ دیا، مسلک جو بھی ہے، پیسہ بس دے نے ٹائلہ لوائیاں نے، میں کہا ٹائلہ لوائیاں نے بھی دیکھیں یہ کرتوت کیسے کہ اس نے یا رسول اللہ نہیں لکھنے دیا، پیسے نو دیکھتے ہو، کسی نے جی 30 لاکھ دیا ہے، میں کہا جتی کی نوک پہ مار، 30 لاکھ ہے یا 30 کروڑ ہے، جو حضور کا نہیں کچھ بھی نہیں۔
اس طرح بد مذہب لوگ آج مسجدوں کی کمیٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں پیسے دے کر. وہ تو پتہ ہے نا پیسے دے کر تو شامل ہو جاتے ہیں. اے جی بڑا پیسہ دے دیں, بڑا خیال رکھ دیں, مسجد کا خیال رکھ دیں. تے خطیب صاحب تے بھی پھر پریشر پانا ہے دوجے صدر او کوئی تھوڑا ہاتھ تھولا رکھا کرو تو انہیں پتہ سارے مسئلہ کلے تھے ہم دن تے وہ خدمت بھی کر دے تے ہاتھ تھولا رکھا کرو. تے اولے نا کی مطلب ہے بھی دین نہ بیان کریں ہم. مجھے بتاؤ نا کوئی مسئلہ بتاؤ ہمیں بھی دین نہ بیان کریں ہاتھ تھولا رکھو. بھی بات ہم سچی کریں گے, کڑوی لگتی ہے تو لگے, ممبر سے غداری نہیں ہو سکتی. صدر صاحب مسجد اپنے پاس رکھیں, ہم نبی کے نوکریں, اذان ہم درخت کے نیچے بھی دے رہے ہیں. ایسے کیا ہوا یار؟ اور یہ ایک طریقہ کار کے ساتھ دیوبندی اور بد مذہب لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں چندہ دے کر. پھر 2-3 سال یہ نہیں کہ پہلے دن ہی عہدہ لیتے ہیں, 4-5 سال پیسے دیتے رہتے ہیں, پھر نائب صدر بن جاتے ہیں, پھر کبھی صدر بن جاتے ہیں, کبھی سیکرٹری بن جاتے ہیں, کبھی کچھ بن جاتے ہیں. یہ ایک ناراض نہیں ہونا, یہ ایک سازش ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. لاکھوں روپیہ دے, اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کو کہو باہر رہ, ہمیں تیرے لاکھ کی ضرورت نہیں, ہمیں نبی پاک کی عزت کی ضرورت ہے. آپ ناراض ہو رہے ہیں ہاں جی؟ اللہ اکبر جل شان. علماء صاحب آگے نہیں آپ کریں بات. اچھا اللہ اکبر جل شان. اس پر مسجد کے ایمان کو تول کے رکھیں, پورا تولیں. لیکن ایک میں محبت سے گزارش کروں گا, پوری محبت سے. میرے پاس ایک بندہ آیا لینے کے لیے, کہنے لگا جی یہ ایسا ہونا چاہیے, امام ایسا ہونا چاہیے. میں کیا ہو جائے گا؟ پھر کہنے لگا اچھا ان کی خدمت کیا ہوگی؟ میں نے کہا شکر ہے آپ کو بھی احساس ہے خدمت کا. جس کو احساس ہے اس کو تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں کہنے کی. نہیں جی چلو کہ پھر بھی صحیح. میں نے کہا نہیں یار میں 18 آنکھاں 20 آنکھاں 15 آنکھاں یہ سودا کردہ کوئی چنگا لگتا ہے کہ امام نہیں دینا یار. جس بندے کو شرم ہے اس کو خود پتا ہے کہ ایک بندہ مصلی کا وارث ہے, مسجد کھولتا ہے, سارا 5 وقت اذان جماعت سارا سلسلہ کرتا ہے, نکاح جنازے دعا. نکاح میں برات سے پہلے 1.5 گھنٹہ تم بلا لیتے ہیں. تمہیں خود شرم ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کا کتنا خرچہ ہے, 50-60 ہزار روپیہ. تو خود تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب کا کتنا خرچہ ہے. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا مجھے اس بات کی حضرت سمجھ نہیں آئی علامہ صاحب, نہیں سمجھ آئی آج تک کہ آپ کے محلے میں ایک بندہ رہتا ہے, اس کے 2 بچے ہیں, 1 بچی ہے, ایک وہ خود ہے اور 1 بیوی ہے. کتنے بندے ہو گئے؟ بولو 5. امام صاحب کے 3 بچے ہیں, ایک خود ہے, 1 میاں بیوی ہیں, وہ ہو گئے 5. اچھا یہ جو محلے میں رہ رہا ہے اس کا خرچہ آ رہا ہے 40,000 آ رہا ہے اسی محلے میں رہ کر. اور امام صاحب کے بھی وہ 5 بندے ہیں, 3 بچے ہیں, 2 خود ہیں, ان کا 15,000. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تیرا 40,000 میں گزارا ہو رہا ہے اور امام صاحب کا 15 میں کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے بتاؤ؟ دین کی برکت اور دین کا اپنا ایک روپ رنگ ہے. پھر کہو کہ یہ دین کی برکت ہے کہ اس کے 40,000 میں بھی برکت نہیں رکھی, رب نے اس کے 15,000 میں بھی برکت رکھی. یہ بات تو ہے, کوئی شک نہیں, اس میں ہمارا ایمان ہے. لیکن دنیا داری کے اعتبار سے کم از کم خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کا 40,000 میں خرچہ ہوتا ہے تو کم از کم 25,000 تو امام صاحب کو بھی دو نا. یا ایک اور سودا کر لو. میں نے ان سے کہا کہ آپ امام صاحب کی خدمت نہ کریں. یہ تقریر نہیں ہوتی, یہ تربیت ہوتی ہے. ناراض ہونے والی باتیں نہیں. میں نے انہیں کہا حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ ان کی خدمت نہ کریں, آپ صرف ایک کام کریں. انہوں نے کہا جی. میں نے کہا کہ 5 دن گوشت نہیں کھائیں گے, 3 دن نہیں کھائیں گے, 1 دن کھائیں گے, ہفتے میں 1 دن تو بنتا ہے؟ جی بنتا ہے. میں نے کہا 3 دن دال کر لو, 2 دن سبزی کر لو, آرام سے کوئی ایسی نارمل سا. میں نے کہا ایک دکان انہیں کریانے کی بتا دو, وہ لکھ دیں گے کہ اتنا مہینے کا خرچہ ہے, بل آپ نے دینا ہے, گوشت کی دکان بل آپ نے دینا ہے, گیس کا بل آپ نے دینا ہے, بجلی کا بل آپ نے دینا ہے, سارے خرچے, اسکولوں کی فیس, جس آپ کا اسکول جو سب سے لو ہے نا جس کی فیس ہے اس میں امام صاحب کے بچے داخل کرا دو,
سکولوں کی فیس آپ نے دینی ہے، ٹیوشن فیس آپ نے دینی ہے، امام صاحب فری پڑھائیں گے آپ کو.